أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة سب سے پہلے تمام حلقہ بگوشان ولایت کو تسکین حسینی کی تجلی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ لیکن میرے ذمہ لگایا یہ گیا ہے کہ میں نے آپ سے جو خطاب کرنا ہے تو میرے خطاب کا محور، مرکز، قبلہ، کعبہ، مطاف، جائے طواف بڑی بی بی کی ذات پاک ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں نا تاری کسی پر؟ تبرکاً ایک شعر آفاق حدیث قدسی سے آغاز کرنے لگا ہوں۔ میں جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کر لینا ہے، جو بولوں لوح دل پہ لکھ لینا ہے، بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا۔ یہ غالباً میں آپ کو کسی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ زمانے نے شاہ صاحب اللہ کے کلام کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ جو کلام فرشتہ لاتا ہے اسے زمانہ قرآن کہتا ہے، اور جو گفتگو زبان بے زبانی سے اللہ بغیر وسیلے واسطے کے اپنے حبیب سے کرتا ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو حدیث قدسی میں ارشاد ہے لولاک لما خلقت الافلاک۔ پچھلا مالا ٹھیک ہے؟ اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا۔ اچھا، اب آغا حسین شاہ جی بسم اللہ پاڑی سے ہر کوئی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے، لیکن اس میں جو اسرار و غوامض جو حقائق چھپے ہیں اس پہ ہر صاحب علم کی بھی نظر نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لو لم اخلق کا لما خلقت الافلاک، کہ اے محمد اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو افلاک کو خلق نہ کرتا، یہ نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں لولا کا اگر تو نہ ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں، میں اس کی مثال یوں دوں کہ یہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ عباس کہے کہ اگر غضنفر مجلس نہ پڑھ رہا ہوتا تو میں مجلس میں نہ جاتا۔ کیا غضنفر ابھی پیدا ہوا ہے؟ تو بھائی یہی کچھ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لولا کا اگر تو نہ ہوتا، یعنی یہ پہلے سے تھا۔ اب اس کے وجود کے صدقے میں اللہ افلاک کو پیدا کر رہا ہے۔ اب چونکہ نظام عالم جو ہے وہ افلاک کی گردش کا محتاج ہے، اس لیے اللہ نے افلاک کا نام لیا کہ سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ کائنات کی ہر شے اس کے صدقے بنی۔ برآمدے والوں کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ داد انہی سے لوں گا جو آگے بیٹھنے کے مجرم ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے تم نے بھی۔ اب آغا حسین شاہ جی یہ جو حرف ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اگر ان کو گنا جائے تو یہ حرف ہیں 19۔ جو پہنچ گئے انہیں میں واہ کہتا ہوں، جو نہیں پہنچے انہیں بھی اکیلا نہیں کرنا۔ کتنے حرف ہیں؟ 19۔ اور
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی 19۔ سمجھ آئی بات؟ اور سب سے پہلے اللہ کی ذات سے جو انوار قاہرہ صادر ہوئے وہ 5 تھے، ان 5 کے ناموں کے حرف بھی 19۔ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، گن لو 19۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لاکھ نکال لو تمہاری مرضی، یہ 5 نام لے لو تو تمہاری مرضی۔ جو ہاں، اور اسی لیے یا جب سورہ مدثر پڑھیے گا، اللہ کہتے ہیں علیہا 19 جہنم کے داروغے 19 ہیں۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ فرشتوں کا قحط پڑا ہوا ہے، 20 بھی پورے نہیں کیے، چونکہ 5 ناموں کے حرف 19، ایک ایک کے منکر پر الگ الگ داروغہ۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ تو اب گلفام بیٹے نتیجہ کیا نکلا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق کی جو حدیث قدسی ہے یہ تجلی ہے بسم اللہ کی۔ اللہ، میں اپنی طرف سے تو کوشش کر رہا ہوں کہ آسان ترین کر کے پڑھوں، کیونکہ اس کے حرف بھی 19، اس کے حرف بھی 19۔ اب سر اٹھانا، ایک علم الحروف کا قاعدہ ہے کہ مقررات گرا دیے جاتے ہیں، یعنی جو حرف 2 بار 3 بار آئیں وہ 1 بار گنو، زیادہ گرا دو۔ تو لولا لما خلقت الافلاق کے جب مقررات گرائے جائیں تو باقی حرف بچتے ہیں 9۔ نہیں بولے بڑی بات؟ اور تمہاری بڑی مخدومہ کے نام کا عدد کامل ہے 9۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 9 کے عدد کی حاکم بطول ہے، اور یہی عدد کائنات کے ہر عدد کا حاکم ہے۔ اس نے یعنی اس عدد کا سید کرشمہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد نیا عدد آنے ہی نہیں دیا۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کون میرا ساتھی ہے، کون رہ گیا۔ اب دیکھیں، 1 کے بعد 2 ہے، نیا عدد ہے، 2 کے بعد 3 ہے، نیا عدد ہے، 3 کے بعد 4 نیا، 5 نیا، 6 نیا، 7 نیا، 8 نیا، 9 کے بعد 10 ہے، یعنی دوبارہ 1 آیا، پہلو میں نقطہ ظاہر ہوا۔ پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو؟ ہاں، بس کبھی کبھی یہی کام کرنا ہے، ہاتھ اٹھانے والا۔ اچھا، اب ذرا دوبارہ عباس میں پڑھتا ہوں، اور اپنے سامعین سے کوئی یہاں لکھ کے رکھیں تاکہ حرف جگمگاتے رہیں۔ لو لا کا، اگر تو نہ ہوتا۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے لو لا کا۔ ہاں، یقیناً جانتے ہو گے، لیکن میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اسی اپنے حبیب کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا،
ان هو الا وحی یوحی، بلکہ یہ وہ وحی ہے جو اسے کر دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ کی جا رہی ہے یا کی جائے گی، نہیں، یوحا مجہول کا صیغہ ہے، ہو چکی۔ جس دن سے میں نے اسے اپنی ذات سے صادر کیا، اب یہ پانی کا گھونٹ مانگے گا تو وہی ہوگی۔ تو اب پھر سنو، وہی کا مالک کہہ رہا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا۔ ما ینطق والا کہہ رہا ہے لولا علی، بات ہے دوستو، اللہ نے کہا لولا کا، اگر تو نہ ہوتا، اور رسول فرما رہے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا آدم فمن دونہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو نہ ہوتا، رسول کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کوئی کفو نہیں تھا، چاہے آدم چاہے عیسیٰ۔ اچھا، اب رسول کا یہ کہنا کہ میری بیٹی کا کوئی کفر نہیں تھا اگر علی نہ ہوتا، چاہے آدم چاہے عیسیٰ، اسی میں اتنے اسرار پوشیدہ ہیں کہ باقی کا خمسہ میں اسی میں بھی گزار دوں تو اسرار کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، پہلی بات تو بچہ بھی غور کرے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ رسول جو عالم نہیں، مسجود علم ہے۔ جو خود کو مدینۃ العلم کہتا ہے، ہاں ہاں، کہہ تو ہر کوئی دیتا ہے کہ رسول علم کا شہر ہے، رسول علم کا شہر نہیں، العلم کا شہر ہے، کیونکہ رسول نے انا مدینۃ علم نہیں کہا، مدینۃ العلم، العلم کا شہر ہوں۔ العلم کیا ہے؟ قل انما العلم عند اللہ، کہہ دو العلم وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، تو جو شے اللہ کے پاس ہے اس کا مدینہ ہے محمد۔ بڑی آواز نہیں، تو علم اس کی ایک جز ہے، جو اللہ کے پاس وہ العلم، اور اس کا مدینہ میرا رسول۔ غضنفر 2 ٹکے کا بندہ ہے، یہ جانتا ہے جو مسجود علم ہے، مصدر علم ہے، وہ نہیں جانتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہہ رہے آدم بھی میری بیٹی کا کفر نہیں تھا اگر علی نہ ہوتا۔ تم میں سے کسی شخص نے کبھی یہ کہا کہ میری بیٹی کا کفر اس کا دادا نہیں، پردادا نہیں؟ کیوں؟ کہنا ہی عقل کے خلاف ہے، کیونکہ دادا پوتی کا نکاح حرام ہے۔ اب پتہ نہیں میں جنگل میں تو نہیں نہ خطاب کر رہا بھئی، وہ بیٹی ہے اس کی، اس کے ساتھ کفویت کی مثال دینا خلاف عقل ہے، غیرت کے بھی خلاف ہے۔ رسول جو مصدر غیرت بھی ہے، مصدر علم بھی ہے،
میں جانتا ہوں کہ اگر آج آدم دنیا میں ظاہر ہو جائے تو کائنات کی کسی عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا سوائے حوا کے، کیونکہ ساری بیٹیاں ہیں آدم کی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ادھر پچھلے محلے والوں بولے پڑ رہی ہیں باتیں، کیونکہ سوائے حوا کے جتنی عورتیں ہیں بیٹیاں ہیں آدم کی۔ اور رسول کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کفو نہ آدم تھا نہ عیسیٰ۔ یہ کہہ کر محمد نے بتا دیا میری بیٹی اولاد آدم میں شامل نہیں ہے۔ اب یہ بات تو بچہ بھی سوچو تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب بیٹی اولاد آدم میں شامل نہیں، بابا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو ذات اولاد کی ہوتی ہے وہی بابا کی، جو بابا کی وہی اولاد۔ ہاں اچھا، یہ تو اعظم شاہ جی نام ہے سبب آدم کے لینے کا، عیسیٰ کا کیوں لیا؟ اب میرا دل تو کر رہا ہے اڑنے کو، ان کا مجھے پتہ نہیں، اللہ کرے گا ہر ایک کے شے پر ولا ہوں گے، ذوق پرواز بھی ہوگا میرے ساتھ اڑان بھرنا۔ میں نے عالم فکر میں قرآن کھولا، سورہ آل عمران سے گزرا، شاہ جی ایک آیت نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا تھا اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب یہ بات غضنفر نہیں مانے گا کہ کعبہ دل میں علی بھی رہتا ہو اور بات سر سے گزر جائے۔ ہاں، جس کے دل میں علی رہتا ہے اور شک کے بت نہیں رہتے۔ ہاں، یہ تو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں نے پڑھنا ہوتا ہے شیعوں کے لیے، شیعوں کو شیعہ کرنا میری ڈیوٹی ہے۔ اس میں کبھی کبھی کچھ شیعہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ مجھے ایک چٹ آئی ممبر سے کہ بلا آپ بادشاہی کرتے ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم شیعہ، ہمارا بابا شیعہ، دادا شیعہ، پردادا شیعہ، لکڑ دادا شیعہ۔ میں نے کہا بھائی میرا قصور نہیں، میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن نہیں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کہہ رہا ہے نا قرآن، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا وہ یہی ہے، قرآن کہتا ہے اے مومنو مومن ہو جاؤ، میں کہتا ہوں اے شیعو شیعہ ہو جاؤ۔ کیونکہ شیعوں کے گھر پیدا ہو جانے کا نام شیعت نہیں، ہاں وہ تو جبر مشیت ہے، شیعوں کے گھر میں رہ کے شیعہ رہنا کمال ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی برادران اہل سنت یہاں تشریف فرما ہے، وہ ذکر کا ثواب کمال ہے، ان کو مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں، ان پر میری بات حجت نہیں، لیکن جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، تمہارے لیے ایک ناخن کا 1000واں حصہ آگے پیچھے سرکنے کی گنجائش کوئی نہیں۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثل آدم کی مثل ہے۔ یعنی اللہ کی نظر میں عیسیٰ آدم، آدم عیسیٰ ایک جیسے۔ آگے توجیہ بیان کر دی، خلقہ من تراب، اللہ نے اسے بھی تراب سے بنایا۔ اب بھائی آیت پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے، آیت بتاتی ہے آدم بھی ترابی، عیسیٰ بھی ترابی، اور
तुराबी बतूल का कुफ्र हो नहीं सकता। समझ आ गई बात? क्योंकि आदम भी तुराबी है, ईसा भी तुराबी है, तो तुराबी हमसर नहीं हो सकता। बतूल की हमसरी के लिए अबू तुराब चाहिए। आगे कहता है सुम्मा काला लहू कुन फयकुन, फिर मैंने उसे कहा कुन, हो जा, हो गया। अल्लाहु अकबर। मान लिया इस आयत को? मानते हो या नहीं कि अल्लाह ने ईसा को कौन से बनाया? जरा मैं हूं शक की मिजाज, जो मानते हो जरा हाथ खड़ा करो। एक दो बंदों ने हाथ नहीं उठाया, तो नहीं मानते हो, मैं देख रहा हूं। अच्छा अब मेरी तरफ देखो, हाथ उठा के फंस बुरी तरह गए हो। कुरान कहता है ईसा कौन से है, आदम कौन से है। तेरा रसूल कह रहा है मेरी बेटी का हमसर ना आदम ना ईसा। और कौन वाले तो बतूल के हमसर नहीं, जो है वो क्या है? वो तो हमसर नहीं है, अली हमसर है। तो फिर ये कौन से बाला हुआ ना? अल्लाह है। अब जो है कौन से बाला, उसको वो समझेगा जो मुश्ते तुराब के जर्रे की जुज़ला यतजज़ा भी नहीं। यार मैं कह गया हूं, अगर हुसैन शाह जी पता नहीं आपके सामने ने क्या सुना, क्या पाया, क्या वसूल किया, क्या खोया। खलक़ल्लाहु आदम मिन तुराब, आदम मुश्त तुराब, एक कब्जा, एक मुट्ठी भर मिट्टी से बना है आदम। और उसी मुट्ठी को अल्लाह ने तकसीम किया कयामत तक। औलाद आदम उसी मुट्ठी के जर्रे हैं। ये जो आलम ज़र सुनते हो, ये ज़र्रे से ज़र है। इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। ऐ मोहम्मद याद कर जब मैंने आदम की पुश्त से उसकी पूरी औलाद को निकाला और फिर मैंने उनसे कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो उस वक्त ये ज़र्रात की सूरत में थे हम लोग। कभी इत्तेफाक हुआ होगा, गर्मी है, आपने कमरा बंद किया हुआ है, खिड़की से दरवाजे से कोई छोटा सा सुराख है, उसमें से आपको लगेगा जैसे छोटे 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 लातादाद ज़र्रे उस सुराख से अंदर आ रहे हैं। देखे ना, यही ज़र है, बस हम ऐसे ही थे। अब 7 अरब इंसान शाहजी इस वक्त हैं, गुजर कितने गए, गुजरेंगे कितने, ये एक मुट्ठी की तकसीम है। अब अपनी हैसियत भी देख, इस घर की रिफत भी देख, और अपनी गुस्ताखी की जसारत भी देख। कतरा समंदर से लड़े तो फना हो जाएगा, तू तो कतरे से भी गया गुजरा है? और बहरे तौहीद को समेटना चाहता है अपनी मुट्ठी में। चले तो नहीं गए मेरे दोस्त। अब क्या करूं, मुझे आती ऐसी ही बातें हैं। हाँ
اچھا برکت دوسری بات، عیسیٰ کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں، نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، بطول زادہ ہے، اولو العزم ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے۔ محمد مصطفیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ میری بیٹی کا ہمسر نہیں، آدم میری بیٹی کا ہمسر نہیں۔ آدم وہ ہے جسے فرشتے سجدے کرتے ہیں، محمد کہتا ہے ہمسر نہیں۔ اب یا جی میں مجبور ہوں، نمک علی کا کھاتا ہوں، حلال بھی اسی کا کرنا پڑے گا ورنہ لقمہ حرام ہو جائے گا۔ اور جو نوریوں کے سجدے میں آتا ہے وہ تو بطول کا ہمسر نہیں، جو حاکم ہے بطول کا وہ تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ہاں، عیسیٰ بطول زادہ ہو کر اپنے وقت کی مریم بطول ہے، بطول زادہ ہو کر، ہماری بطول کا ہمسر نہیں۔ میں خانہ ادراک میں نہیں آ سکتا، میں نے لفظ بھیجنے ہیں، اپنے حصہ کا کام خود کرنا۔ جب بطول زیادہ ہمسر نہیں، کوئی ایسا ویسا زیادہ، اللہ ہاں تھکے تو کافی ہے، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے وہ واقعی نہیں تھکے، اور جنہوں نے نہیں اٹھائے تو ہم تو منت۔ اچھا آپ ذرا سر اٹھانا۔ یہاں پہ علامہ ابو الحسن رازی نے ایک جملہ لکھا ہے، اگر میرے سامعین خریدیں تو بتا دوں۔ یہی حدیث شاہ جی لکھی، پھر رسول فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا ہمسر نہ آدم نہ عیسیٰ۔ اس کے بعد لکھتے ہیں یصرح ھذا الحدیث ان علت خلقت امیر المومنین هو الوجود الصدیقۃ الکبریٰ۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ علی کے خالق ہونے کی علت ہی بطول کا وجود ہے۔ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں جس نے برداشت کی۔ شاہ جی یہ پہاڑ سے بدنی بات تھی جو حلالیوں موالیوں نے وصول کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں علی کی خلقت کی علت سبب بی بی کا وجود ہے، کائنات کی علت کا سبب میرا رسول، علی کی خلقت کا سبب بطول۔ یعنی رسول کہہ سکتے ہیں نا وہ پنڈی کے بالوں کہ اگر میں نہ ہوتا، کائنات نہ ہوتی، تو پھر یہ بی بی بھی کہہ سکتے یا علی اگر میں نہ ہوتی آپ نہ ہوتے۔ اللہ اللہ گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، آسان نسخہ ہی بچوں یہی ہے کہ ان کو فضیلت کے جس زینے پہ دیکھو نا میں مانتے جاؤ۔
جب ایک زینے پہ مانو گے اگلا در کھل جائے گا، جب اس پہ مان لو گے اور سیڑھی، جب اس پہ مان لو گے اور سیڑھی، جب تک مانتے جاؤ گے در کھلتے جائیں گے۔ جہاں طائر ادراک کے بالوں پر جھڑنے لگے، جہاں مرکب شعور نے اڑی کی، در بند۔ ہاں، اور اس کے لیے بھی نسخہ ہے۔ خود صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دل دماغ تسلیم کرے مانتے جاؤ، جہاں دماغ اڑی کرے ردو ہو الینا، وہ بات ہماری طرف لوٹا دو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تُكَذِّبُوهُ فَإِنَّمَا تُكَذِّبُونَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ، تکذیب نہ کرنا، جھٹلانا نہیں، تم تو عرش والے اللہ کو جھٹلا دو گے، کیونکہ ہمارا جھٹلانا اس کو جھٹلانا۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرُوهُ فَإِنَّمَا الْإِنْكَارُ هُوَ الْكُفْرُ، انکار نہ کرنا، انکار سے کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں، اب یہ ہمارا معاشرہ ہے جو کہتا ہے یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے۔ 14 کے ہاں یہ معاملہ نہیں۔ پچھلے محلے والا سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے ہاں ہے یہ چھوٹا یہ بڑا، تفاوت اور درجہ بندی ادھر ہے ادھر نہیں۔ ہاں ہاں، وہ سارے محمد ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ ان کے چھوٹے بھی محمد، ان کے بڑے بھی محمد، ان کے جھولے والے بھی محمد، ان کے میدان والے بھی محمد، ان کے منبر پہ بھی محمد، ان کے حرم میں بھی محمد۔ ہاں ہاں ہاں، رہ گئی بات صیغوں کی کہ کہیں مذکر کا صیغہ بولا جا رہا ہے کہیں مؤنث کا، تو یہ بھی میں تمہیں سمجھاتا رہتا ہوں مجالس میں، یہ صیغے ہماری دنیا میں بھی جنس کی وحدت کی تکذیب نہیں کرتے۔ یعنی ہمارے اوپر بھی بولے جائیں نا مؤنث اور مذکر کے صیغے تو جنس وہی ہوتی ہے۔ کرسی پہ کون ہے؟ غضنفر ہے نا، سارا یا کچھ کچھ، سر سے پاؤں تک غضنفر ہے۔ اب دیکھو، میں نے کہا میرا سر، مذکر صیغہ ہے نا، پھر میں نے کہا میری آنکھ، میری مؤنث ہے، میرا بھی میں ہوں، میری بھی میں ہوں۔ گلے بڑھ رہی ہے، سر سے گزر گئی۔ میں نے کہا میرا ہاتھ، مذکر ہے نا، میں نے کہا میری انگلی، مؤنث ہے نا، اب یہ میرا بھی میں، میری بھی میں، تو یہی سمجھا رہا ہوں، ان کا مرد بھی محمد، ان کے پردہ دار بھی محمد۔ اللہ اللہ اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جیتے رہو۔ بات تطورات کی ہے، تظاہرات کی ہے، تجلیات کی ہے، مناسب کی ہے۔ اب یہ جو ہے، تم جو ایک ہی حقیقت کی تجلی کا نام ہے غضنفر، ٹھیک ہے نا؟ اب میرے دل نے، یہ جو میرا دل ہے یہ حاکم ہے اس ریاست کا، یہ جو بدن نامی ریاست ہے، سلطنت ہے، اس کا حاکم، اس کا سلطان، اس کا شہنشاہ، بادشاہ دل ہے۔ اب اس بادشاہ نے کہا ذرا دیکھ کہ بارگاہ میں مجمع کتنا ہے،
حکم شاہ جی اس بادشاہ کا ہے، ارادہ اس کا ہے، دیکھا اس نے۔ اب اس سے آسان کر کے میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ امر اس کا، اب آنکھ کا اس بادشاہ سے رابطہ اتنا ہے، ایمان سے کہو اس بادشاہ نے کوئی قاصد بھیجا آنکھ کو؟ جاگو خدا کے لیے بات سمجھو، کوئی پیغامبر بھیجا کہ آنکھ سے کہے بتائے کتنا مجمع ہے؟ اس نے ارادہ کیا، اس نے دیکھ لیا، تو پھر تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری آنکھ بغیر قاصد کے اس کا ارادہ سمجھ لیتی ہے، محمد جبریل کے بغیر اللہ کا ارادہ نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ باقی جتنے اعضاء ہیں یہ دیکھنے میں، میرا ہاتھ، میرے کان، پاؤں، یہ سب محتاج ہیں اسی آنکھ کے۔ ہر عضو کو تبھی پتا چلے گا جب آنکھ دیکھے گی کہ اتنا مجمع ہے۔ اچھا، اب اس بادشاہ نے ارادہ کیا کہ یہ پتا چلے کتنے لوگ اور کیسی داد دے رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب اس کی ڈیوٹی شروع ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب یہ سنیں گے کہ کتنی واہ واہ ہے، کیسے نعرے لگ رہے ہیں، کون بول رہا ہے، کس کے لبوں کو ایلفی لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہی بالکل شاہ جی پہلے والی دو باتیں کہ اس کا ارادہ سمجھا اس نے، اور اب آنکھ بھی اس کی محتاج ہو گئی اس معاملے میں، جیسے دیکھنے والے معاملے میں کان اس کے محتاج تھے، اب سننے والے معاملے میں آنکھ بھی اس کی محتاج ہو گئی۔ اب پہلے یہ محتاج تھا، اب یہ، پہلے اس کی توہین نہیں، اب اس کی توہین نہیں، ایک ہی ہے نا۔ نہیں پھلے پڑ رہی میری بات؟ چونکہ حقیقت ایک ہے، کان بھی غضنفر کے، آنکھ بھی غضنفر کی۔ کوئی چیز اٹھانی تھی تو سارے اعضاء نے ہاتھ سے کہا اٹھا، اب اٹھانے میں سارے ہاتھ کے محتاج، باقی اعضاء کی بے عزتی نہیں، یہ بانٹی ہوئی ڈیوٹی ہے۔ اب اگر محمد مصطفیٰ مشکل میں یا علی ادرکنی کہہ دے، علی بڑھ نہیں جاتا، بانٹی ہوئی ڈیوٹی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری باتیں دوست؟ ہاں، اور وہی ایک حقیقت جس کا مصدر ایک، ہم دیکھیں کہنے کو کہہ دیا گیا، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، زبان نے بولا، ہاتھ نے پکڑا، جب ان سب کو جمع کرو گے غضنفر، بیٹھے ہو بجرے مانے والا، سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ حقیقت ایک ہے، یہ تظاہرات ہیں، تطورات ہیں، تجلیات ہیں ایک جنس کی، لیکن جب تعارف کراؤ گے غضنفر، بس اسی طرح ہے، کسی کی مصطفائی کی تجلی، کسی کی مرتضائی کی تجلی، کسی کی فاطریت کا جلوہ، کسی کی اتباعی کی تجلی، کسی کی بو عبداللہ کی تجلی، جب تعارف کرو گے محمد، ہاں، اور یہ پھیل کے مختلف بنتے ہیں۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے تمہیں ایک مثال دی تھی اسی ممبر سے کہ بازو میرا ایک ہے نا، یہ دو چار ہیں جو چپ ہو، اور یہ انگلیاں کتنی ہیں، اور یہ پورن گن لو 14، وہی ایک ہے، وہی 5 ہے، وہی 14 ہے، یعنی 5 بھی اسی ایک میں ہے۔ 14 بھی اسی ایک میں، اور پھر میں نے یوں کر لیا، پھر ایک ہو گیا۔ بس اللہ نے اپنی ذات سے ایک حقیقت کو صادر کیا، چونکہ وہ حقیقت بے عیب تھی، بے ریب تھی، بے نقص تھی، اس میں کمال ہی کمال تھا، تعریف ہی تعریف تھی، تو اللہ نے اسے محمد کہنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو عباس بیٹے نام بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اسی طرح ہے جیسے غضنفر ایک ہے مگر اس کو آنکھ کہا گیا، اسے کان، اسے ہاتھ۔ اب اسی طرح یہ جو نام بدلے ہوئے نا، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ اعضاء کے تعارف کے لیے ہیں، حقیقت میں بس محمد ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، حقیقت کو محمد کہا، تجلیات کو کبھی علی کہا، کبھی فاطمہ کہا ہے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ بچے تم بتاؤ، پاؤں افضل ہے یا ہاتھ؟ دیکھو نا، بچے بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ افضل ہے۔ میں نے جوتا پہننا چاہا، اب پاؤں سے ہاتھ افضل ہے، جوتا تو پاؤں سے بھی کیا گزرا ہے۔ میں نے جلدی سے جوتا پہننا چاہا، پاؤں میں فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، اس نے کہا یہ جو بادشاہ تھا میرے ہاتھ سے تھوڑی مدد کر دے۔ اب میں جھکا، ہاتھ نے مدد کی، انگلی جوتے میں پھیر کے سیدھی کی، پاؤں میں فٹ بیٹھ گیا۔ اب پاؤں یہ نہیں کہہ سکتا میں بڑھ گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، یہ اس وقت کی ضرورت تھی، ایسا کرنے سے ہاتھ کی توہین نہیں ہوئی۔ جب فضیلت کے شاجی نمبر دیے جائیں گے تو پھر ہاتھ افضل ہو جائے گا، یہ مفضول ہو جائے گا، یہ سر تک پہنچ جائے گا، وہ زمین پہ رہے گا۔ بھئی یہی کچھ ہے، تم جو کبھی دیکھتے ہو، کبھی علی نبی کی جوتی پہ بند کر رہا ہوتا ہے، کبھی نبی علی کی رکاب پکڑے ہوئے ہوتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ جی، اب کبھی بی پیچھے علی آگے چلتے ہیں۔ میں بتاؤں گا کسی کو بھی نہیں، پکا وعدہ۔ تھک گئے ہو؟ بعض گھروں میں، بلکہ اکثر گھروں میں، ایک سے زیادہ قرآن ہوتے ہیں۔ اب مثلا آپ کے الماری میں 2 قرآن رکھے ہیں، آپ نے ایک قرآن نیچے رکھ دیا، ایک اوپر۔ اب جو قرآن نیچے آ گیا ہے یہ کوئی دنیا کی کتاب ہو گیا ہے، وہ بھی کلام اللہ، اوپر والا بھی کلام اللہ۔ اب نیچے والے کی توہین ہو رہی ہے۔ اب دوسرے دن اب تم نے اوپر والا قرآن اٹھایا، آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے نیچے والا اٹھا لیا، وہ نیچے والے نے جو ہے بعد میں فارغ کیا قرآن، تم نے پہلے۔ اب جو پہلے اوپر تھا وہ نیچے آ گیا، جو پہلے نیچے پڑا تھا وہ اوپر آ گیا۔ اب اس کی فضیلت زیادہ نہیں ہو گئی، اس کی توہین نہیں ہو گئی۔ بھئی یہی کوئی تو بولے لوگوں، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن قرآن ہوتا ہے، چاہے صامت کے روپ میں ہو یا ناطق کے روپ میں۔
تو جو آگے چلے، یہ نہیں ہے کہ وہ بڑھ گیا ہے، جو پیچھے جا رہا ہے اس کی توہین ہو رہی ہے. یہ مظاہرے ہیں، سب قرآن ناطق ہیں. گھر میں فاطمہ نامی قرآن پیچھے چلتا ہے، علی نامی قرآن آگے چلتا ہے. میدان مباہلہ میں جانا ہو تو وہ قرآن آگے ہو جاتا ہے، علی پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ پہلے بار یہ نا میری بات نہیں. ہاں تو مقصد کیا ہوا اس وقت تک کہ میری تقریر کا ماحصل مغز لب لباب کیا ہے؟ حقیقت کا نام محمد ہے. صیغے تعارف کے لیے ہوتے ہیں، حقیقت کے لیے نہیں ہوتے. اچھا آؤ تمہیں مزیداری کی بات بتاؤں کہ ہلال جانتے ہو؟ پہلی کا چاند، سورج جسے تو روز دیکھتے ہو. ان دونوں میں سے افضل کون ہے اور نور کس کا زیادہ ہے؟ ایسے ہی ہے نا، سورج کا زیادہ ہے. ہلال تو ایک بال کی طرح ہوتا ہے بیچارہ. عربی میں ہلال مذکر کے صیغے سے بولتے ہیں، شمس مؤنث کے صیغے سے بولتے ہیں. اب مذکر والا جو ہے وہ ٹمٹما رہا ہے، مؤنث کے صیغے والے نے کائنات روشن کی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اب بس میں جلدی تمہیں چھٹی دینے والا ہوں، زندگی رہی تو کل باتیں ہوں گی. سر اٹھانا، ذرا اس بی بی کے منصب کو تو سمجھو. آخر شاہ جی علی جیسی حقیقت قاہرہ کو، علی جیسے طلسم کبریائی کو، علی جیسی الوہی پہیلی کو اللہ نے اس بی بی کی خاطر جو خلق کیا ہے تو کوئی وجہ تو ہے نا. ہاں کیونکہ بڑے بڑے کام نہیں ہو سکتے تھے اس ذات کے بغیر. اگر یہ ذات نہ ہوتی جسے بطول کہہ رہے ہو، پتہ ہے زمانہ حسنین کے وجود سے محروم رہتا. نہیں کیوں؟ میں نے کہا ہے زمان جو میں لفظ کہا کروں اس کو اسی تناظر میں سمجھا کرو. حسنین موجود تھے، ازل سے تھے، 14 کے 14 ازل سے تھے، ازل سے پہلے تھے، پہلے سے بھی پہلے تھے. لیکن زمانے میں ظاہر نہ ہوتے حسن حسین اگر بطول نہ ہوتی، چونکہ اس معیار کا طاہر طیب رزق پکاتا کون؟ اس معیار کا رزق کھلاتا کون؟ حسنین کے بدن پلتے کیسے؟ پچھلا محلہ ٹھیک ہے یا تھکیا ہے؟ حسنین کی پرورش کے لیے بطول کا وجود ضروری تھا. اور پھر اللہ غازن شاہ جی اشارے چھوڑتا ہے. ہاں میرا ایک کھلا چیلنج ہے، عالم اسلام کا کوئی واقعہ ایسا نہیں جس کی پہلے مثال نہ ہو، چاہے چھوٹی ہو، پیمانہ اپنے زمانے کے مطابق، لیکن مثال ہوگی. ہمارے علم میں نہ ہو تو یہ ہماری بے علمی ہے ضرور. اور پھر اس گھر کے لیے یہ اللہ نے ہمیں بتانا تھا کہ بطول کے ہاتھوں کے پکے ہوئے کھانے کی منزلت کیا ہے، بلندی کیا ہے، رفعت کیا ہے. نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے نہ فرشتوں کو لگتی ہے. پورے 3 دن 5 روٹیاں منگوائیں. ہے نا؟ روشنی کے پیچھے والوں ٹھیک بیٹھے ہو.
जिब्रील को भेज के मंगवाई, मिकाईल को भेज के मंगवाई, इसराफील को भेज के मंगवाई। ईमान से कहो, कभी पिंडी घेप के बाजार में तुमने अठन्नी की भी ऐसी चीज खरीदी जिसकी जरूरत ना हो? बोलो, इतना सा अक्ल है, इतना शऊर है तुम्हारा, इतनी सी खोपड़ी, तुम अठन्नी जाए नहीं करते बगैर जरूरत। अल्लाह ने 15 रोटियां खरीदी, 30 आयतों में कसीदा पढ़ा। और आखिर तान यहाँ तोड़ी, इन्ना काना लकुम जज़ाअन व काना सायकुम मशकूरा। हालांकि दीन और दुनिया की हर नेमत दी और फिर कहता है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार भी हूं। शुक्रगुजारी तो वहां की जाती है जहां कीमत पूरी न दी जाए। हाँ, ये हमें बता रहा है, देखा जिस ताम को, जिस रिज़्क़ को, जिस ग़िज़ा को बतूल के हाथ छू ले, उसका खरीदार मैं अल्लाह हूं। अब अगर दोनों सैयद मुझे जमानत दो कि मेरे सामने हर बंदा खरीदार है, तो फिर मैं एक जुमला बोलता हूं, वरना बंद। बोलो, जमानत है? अब पकाया बतूल ने, खरीदा अल्लाह ने। हाँ, मेरे साथ रहना वरना मैं अकेला उठ जाऊंगा। पकाया बतूल ने, खरीदा अल्लाह ने। तो अल्लाह बता रहा है बतूल के खाने का खरीदार खुदा होता है। इसीलिए तो जिस हुसैन को ये पालती रही, मैं खुदाई का खुदा हूं, वो खुदाई का खुदा तो नहीं, खुदी का खुदा जरूर है। हाँ, ये बतूल के हाथों के लम्स का एजाज है कि जिसने हुसैन को खुदी का खुदा बना दिया है। यकीन है मेरा, ईमान है मेरा, 14 के 14 एक हैं। इल्म में, हिल्म में, नूर में, ज़ात में, सिफात में, कमाल में, जमाल में, जलाल में, तीनत में, जबिल्लत में, तबीयत में, आफरीनिश में, जुज़ में, कुल में, जौहर में, अर्ज़ में, मादे में, मिसाल में, सूरत में, अंग में, रंग में, ढंग में, हर शक्ल में है? सब एक, कोई फर्क नहीं। लेकिन ये बतूल की आगोश के लम्स का एजाज, बतूल के खिलाए हुए का तलिस्म। जी जी, बस जमाने के तसव्वुर में तो एक बात है ना, रसूल की बेटी थी, लक़ब बतूल था, पर्दे में रही, पर्दे में चली गई। अगर जमाना सिर्फ इतना ही सोच लेना हुजूर कि अब एक कनात लगी हुई हो, हमें पता नहीं होता पीछे कौन खड़ा है, हालांकि वो कपड़े का पर्दा है, लगाया भी हम जैसे किसी बशर ने है। और यहाँ किबरियाई के पर्दे में है? देखो, थक गए हो तो मैं उधार कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि बात सर से गुजर गई तो फिर मुझे अफसोस होगा। मैंने कहा बस सिमट गई मेरी बात, जाओ। मैंने कहा किबरियाई के पर्दे में एक पर्दादार जात ने एक पर्दादार को पर्दे पर्दे में उतारा, जाने कौन ये क्या है? अल्लाह अल्लाह, समझ में आ रही है बात? हाँ,
میں نے جو کچھ کہا پچھلے ہمارے والوں سمجھ گئے ہو نا؟ ایک پردہ دار ذات اللہ، یہ اللہ کی صنعت ہے نا، اس کی کاریگری ہے. تو اس نے کبریائی کے پردے میں بطول نامی پردہ دار کو بنایا اور ایسا بنایا کہ خود اسے اپنا پردہ بنایا. ہاں بس آخری تحفہ ہے آج کے مجلس کا، میری طرف سے وصول کرو اور جاؤ اپنا حجاب. بی بی کی زیارت میں بھی فکر ہے، السلام علی حجاب اللہ علی ستر اللہ المرخا، خالق اور مخلوق کے مابین پھیلے ہوئے اللہ کے پردے پر سلام. ہاں تو اب ذرا غور کرنا، کبریائی کا پردہ، اس کی صنعت کا پردہ، بننے والی بطول پردے دار، اس ذات نے پھر اسے اپنا پردہ بنایا، پردے میں ہی اسے زمین پہ اتارا. بھیجنے والی ذات بھی پردہ دار، اترنے والی ذات بھی پردہ دار. جانے کون؟ اب شاہ جی، اب حسن شاہ جی، میں تمہارے پنڈی گھیپ کے مومنین کو تحفہ دینے لگا ہوں، میری طرف سے اس سے بڑا تحفہ شاید نہ مل سکے، اور تحفے کی قدر تحفہ شناس کو ہوتی ہے. ایک احمق کی ہتھیلی پہ ہیرا بھی رکھ دو تو وہ تو شیشہ کہہ کے پھینک دے گا، ہیرا شناس جانے گا یہ کیا ہے. اب تحفہ دینے لگا ہوں، سر اٹھاؤ. وہ پردہ، بھیجنے والی ذات بھی پردہ دار، آنے والی ذات بھی پردہ دار. یا علی تیرے مقدر کو لاکھوں تعظیمی سجدے، یا علی تیرے نصیب کو کروڑوں سلام. تیرے جیسا مقدر کس کا ہوگا؟ وہ بھی پردہ دار تھا، یہ آنے والی بھی پردہ دار تھی. تجھ سے نہ یہ چھپ سکتی ہے نہ وہ چھپ سکتا ہے. سمجھ میں آگئی نا بات؟ علی سے نہ وہ چھپا، علی سے نہ یہ چھپی. اللہ جانے کیا مقدر ہے اس شہنشاہ کا، کیا بینائی ہے اس سلطان اعظم کی، کیا رسائی ہے اس شہنشاہ مطلق کی. تو آپ ساری بے شک میری تقریر بھول جانا، یہ آخری جملہ نہ بھولنا. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بطول کی حقیقت کو دیکھنے کے لیے عین اللہ ہونا ضروری ہے. ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا، سننا، کرنا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. ہاں واسطہ اور وسیلہ اتنا بڑا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک نے جس کے نام کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا ہو، تو اتنے بڑے وسیلے کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمیں ٹھوکر لگے تو قصور ہمارے اندر کی کسی سوچ کا ہے. نہ وسیلے کی رسائی میں شک، نہ اس کی عطا میں کوئی شبہ. بار میں روایت نبھا رہا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بھی اولاد ہے تو اس ذکر کے صدقے مولا سے صاحب اولاد کریں. کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی بیمار ہے تو شفا کاملہ،
خصوصاً رضا حسن شاہ صاحب کو مولا بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور سید صاحب کی عمر خضری عمر طولانی صحت کے ساتھ عطا فرمائے، جمیع مومنین و مومنات کے ساتھ جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہے وہ غایت المرام تک پہنچیں، اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزق طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل الطيبين